الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سورۃ آل عمران 130 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور سود لینے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ پچھلے درس میں غزوہ احد کا پس منظر اور پھر صحابہ کرام کے اندر کم ہمتی کا آ جانا، عبداللہ ابن ابی کی واپسی کو دیکھ کر اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غزوہ بدر میں اپنی مدد اور نصرت کو یاد دلا کر مسلمانوں کے رخ کو اللہ نے اپنی طرف پھیرا اور اللہ نے اپنے اوپر توکل کرنے کے بارے میں حکم دیا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں۔ یعنی جو توبہ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، کافر ہے تو ایمان لے آتا ہے تو اللہ کی طرف سے بخشش ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی گنہگار ہے توبہ نہیں کرتا تو اللہ چاہے تو عذاب دے دیں، اللہ چاہے تو معاف کرے، اور اگر کافر ہے تو اللہ اس کو کفر میں پکڑیں گے اور عذاب دیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ عذاب کس کو دیں گے اور بخشیں گے کس کو؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مر جاتا ہے اس کے لیے تو آخرت کا دائمی اور ہمیشہ کا عذاب ہے، اور جو گناہ کر کر رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اگلی آیات کا یہ خلاصہ ہے۔ اب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، یعنی مت لو، اضعافا مضاعفہ کئی حصے بڑھا کر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار التي اعدت للکافرین اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کا کہا مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سود کے تفصیلی احکامات یہ سورۃ البقرہ 3 سپارے میں گزر چکے ہیں، وہاں تفصیلی بیان ہوا تھا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا بلکہ فرمایا تھا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود کھانے والوں کی حالت کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سود چھوڑنے کا حکم دیا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے۔ سود یہ
بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود جو ہے یہ 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں سے سب سے ادنا درجے کا جو گناہ ہے، ہلکے درجے کا جو گناہ، یعنی آپ تصور کریں جس گناہ کا ذکر حدیث پاک میں کہا گیا کہ سود کے مقابلے میں وہ بڑا ہلکا ہے، اگر ہم اس گناہ کا تصور کریں تو ہمارے دل کانپ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور سب سے ہلکا ادنا درجے کا جو گناہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ یعنی یہ ہلکا ہے تو اس سے بڑے گناہ کیا ہوں گے۔ اور واقعہ معراج کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے کمرے ہوتے ہیں، کوٹھڑیاں ہوتی ہیں، اور ان کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بظاہر سود ایک، جیسے کافروں کے بارے میں کہا نا، وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، جس طرح تجارت ہے، انسان بیع و شراء کرتا ہے، اس میں بھی مال بڑھتا ہے، سود ہے اس میں بھی مال بڑھتا ہے، لیکن سود کی حرمت یہ اللہ نے بیان کی، اور تجارت کو اللہ نے جائز قرار دیا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ مٹاتے ہیں، صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں، اللہ نے فرمایا۔ تو سود جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ مفسرین یہاں تک فرماتے ہیں، یہ جو آگے آتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ سود کھانے والے کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں ان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس قساوت قلب یعنی دل کی سختی کی وجہ سے وہ کفر میں چلا جائے۔ یعنی سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے آگے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ خوفناک آیت ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، کہ انسان اللہ کی احکام کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب سود ایک ایسا گناہ ہے کہ اس میں علماء مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس گناہ کی اگر انسان چھوڑے نہ، توبہ نہ کرے، تو یہ شاید ہی ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف کر دے، جب تک کہ اس کو عذاب میں نہ پکڑے۔ شرک تو ہے، وہ تو گیا انسان ہمیشہ کے لیے، اس کی تو بخشش نہیں ہے اگر توبہ نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اوپر بھی جو ہے بغیر عذاب کے بخشش، اگر اللہ چاہے تو بخش دے، بڑے غفور الرحیم ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ اس کی شاید ہی بخشش ہو، جتنی اس کی وعیدیں آئی ہیں اور جتنی سختی ہے اس کے اوپر۔ بظاہر انسان کو مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، بینک سے قرضے لیتا ہے، اپنا مال کسی کو دیتا ہے، حتیٰ کہ شخصی قرضے کوئی کسی کو دیتا ہے اور وہ کہتا ہے مہینے کے بعد اتنے مجھے لوٹاؤ گے، تو یہ کیا ہے؟ انسان دنیا کے اندر اس کا کچھ فائدہ تو حاصل کر لے گا، اور برکت اس کے اندر سے بالکل ختم ہو جائے گی۔ سود لینے والے، سود دینے والے، سود پہ کام کرنے والے، سود پہ کاروبار کرنے والے پریشان حال ہی رہتے ہیں، ان کے پاس جتنا مرضی مال ہو نکل جاتا ہے، برکت نہیں رہتی۔ اور اگر کچھ مال آ بھی گیا تو یہ کب تک رہے گا انسان کے پاس؟ انسان نے تو آگے جانا ہے دنیا کو چھوڑ کر، آگے قبر ہے، کیا لے کر جائے گا انسان اپنے ساتھ قبر میں؟ تو اس لیے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ یہ خطاب فرماتے ہیں اے ایمان والو، پھر ہر طرف سے دوسرے لوگ دوسری طرف ہو جاتے ہیں، اس میں صرف اہل ایمان آتے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کئی حصے کر کر مت کھاؤ، مت لو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا لے سکتے ہو، یعنی مطلقاً سود کی ممانعت ہے۔ اب اضعافا مضاعفا یعنی انسان جو ہے وہ قرض لیتا ہے، کسی کو قرض دیتا ہے، قرض لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر سود مقرر ہے، مہینے کے بعد تم نے 10% بڑھا کے دینا ہے، اور اگر مدت اوپر ہو گئی تو 10% اور دینا ہے، اور مدت اوپر ہو گئی تو 10% اور بڑھ جائے گا۔ یہ ہے اضعافا مضاعفا۔ فرمایا اس کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ ہمارے مالک ہے، خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں
ایک نطفے سے پیدا کیا اور اتنا خوبصورت انسان بنایا، اور اللہ نے ساری نعمتوں سے نواز دیا، پھر اس اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اس تقوی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان مرتا ہے اور آخرت میں جنت کی نعمتیں سامنے آ جاتی ہیں، یہ کامیابی ہے۔ اور دنیا میں بھی انسان کامیاب ہے، حلال تھوڑا ہو اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہ جو اللہ نے قرآن پاک میں رسولوں کو مخاطب ہو کر کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ انسان کو یہاں تعلیم دی کہ انسان جب پاکیزہ کھانا کھاتا ہے، پاکیزہ چیزیں استعمال کرتا ہے، پاکیزہ کون سی ہیں؟ حلال اور طیب، یہ حلال چیزیں یہ پاکیزہ ہے، جن کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال، جن کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام۔ تو جو حلال ہیں ان کو کھاؤ، حلال کھانے سے تمہیں اعمال صالحات کی توفیق ملے گی۔ انسان حلال کھائے گا تو فجر کے لیے بھی اٹھے گا، فجر پڑھے گا تو سارا دن اس کا بڑا اچھا گزرے گا۔ جماعت کے ساتھ فجر کے نماز پڑھو، آگے انسان کو سارا دن جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا دل کرتا ہے، اور اگر فجر رہ گئی تو سارا دن سستی رہتی ہے۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اب جہنم اصل میں تو تیار ہے کافروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ نے جہنم کو نہیں بنایا، اللہ نے جہنم کو کافروں کے لیے بنایا ہے، لیکن ایمان والے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس میں جائیں گے، اور پھر پاک صاف ہو کر اللہ انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اچھا، اس میں بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا واتقوا النار التي اعدت للكافرین، ایک آگ وہ ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایک آگ وہ ہے جو ایمان والے گنہگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ الگ آگ ہے، یہ الگ آگ ہے، اور جو کافروں کے لیے ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی اصل جو آگ ہے جہنم کی وہ تو ہے کافروں کے لیے، اور تم اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچو تاکہ تم اس آگ میں نہ جاؤ۔ ہاں، اگر گناہوں کی وجہ سے گناہ ہوئے، انسان نے توبہ نہ کی، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، انسان دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ آگے اس کے لیے بڑی تسلی آ رہی ہے، اللہ نے گناہوں کے ازالے کا ایک ہمیں طریقہ دیا ہے، وہ ہے توبہ۔ انسان نے گناہ کیے، ہو گئے، ان سے غفلت میں ہو گئے، جیسے ہو گئے، ہوش آیا، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر جب پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو آخرت اس کی اچھی بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس لیے توبہ کی ترغیب دی۔ تو یہاں فرمایا کہ آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ ہاں، اگر توبہ نہیں کی اور آگے بھی اللہ کی طرف سے بخشش نہیں ہوئی، انسان جہنم میں چلا گیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر پھر اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو مسلمان یعنی گناہوں کی اتنی بڑی نحوست ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر ایک آنسو بہا دے، اللہ تعالیٰ اس کی یعنی کہ جہنم کی آگ اس پر بجھا دیتے ہیں۔ وہ آگ سارے سمندر اس پر بہا دو، دنیا کے سارے پانی بہا دو، وہ نہیں ٹھنڈی ہوتی، لیکن اللہ کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو اس جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان دنیا میں اپنا رخ اپنے اللہ کی طرف کرے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اور آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی اطاعت اصل تو ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کی ماننی ہے۔ اطاعت ہے کہ کہا مانو، اللہ کا اطاعت کرو، یعنی جو اللہ فرماتے ہیں ویسا کرو، جو رسول اللہ فرماتے ہیں ویسا کرو۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، میرے پیچھے پیچھے میرا اتباع کرو، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو۔ اطاعت جو کہتا ہوں اس کو مانو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ تمہیں دے اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب اطاعت ہے تو اللہ کی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔
اور یہاں نہیں بلکہ قرآن پاک کی اور بہت سی آیت ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، بہت سی آیات میں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ کیوں؟ جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے ہم اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں کیا پتہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ ہمیں کون بتائے گا کہ اللہ کی عبادت کس طرح سے کرو؟ اللہ کو کون سا طریقہ محبوب ہے؟ اللہ تم سے کیا چاہتے ہیں؟ زندگی تم نے کس طرح سے گزارنی ہے؟ کیا کھانا ہے، کس سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، کس سے بچنا ہے؟ گھر میں کیسے معاملات ہیں، باہر کیسے معاملات ہیں، معاشرت کیا ہے، معاملات کیا ہے، اخلاق کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے ہمیں کون بتاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک رسول اللہ کی اطاعت نہ ہو، اسی لیے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، آپ کچھ نہیں فرماتے، بلکہ جو کچھ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو کہی اللہ کے نبی کی طرف وہ وحی کی جاتی ہے۔ یعنی ایک ہے قرآن پاک، اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب جس کی تلاوت ہوتی ہے، ایک ہے حدیث پاک، وہ بھی وحی ہے لیکن وہ غیر مطلوب ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، معانی بھی اللہ کی طرف سے۔ حدیث پاک کے اندر جو معانی ہیں، جو القاء ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے مضمون آتا ہے، اور الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، وہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے۔ اس کو وحی جلی، وحی خفی بھی کہتے ہیں کہ یہ وحی ظاہر ہے، وہ وحی چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، مضمون اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، یعنی اللہ تک کیسے پہنچنا ہے، اللہ کی کیسے ماننی ہے، اللہ کے احکامات کس طرح سے پورے کرنے ہیں، تو اللہ نے یہ دو سلسلے رکھے ہیں، ایک کتاب اللہ، ایک رجال اللہ۔ ایک اللہ کی کتاب آتی ہے اور ایک اللہ کی طرف سے پیغمبر آتے ہیں، رسول آتے ہیں، نبی آتے ہیں۔ اللہ کتاب اتارتے ہیں، انبیاء کرام پر کتابیں اتری، صحیفے اترے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک اترا، قیامت تک کے لیے یہ رہے گا، نبوت آپ پر ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، قرآن پاک مکمل ہو گیا، دین کامل آ گیا، قیامت تک یہ دین چلے گا۔ اب ایک طرف قرآن ہے تو دوسری طرف اللہ کے نبی، شخصیت کو اللہ نے بھیجا، اللہ نے کتاب بھی بھیجی، شخصیت بھی بھیجی۔ اب قرآن کس میں، کون سی زبان میں ہے؟ عربی کے اندر فصیح، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو عربی میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اے اہل عرب۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ، یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، جیسے پرویزی ہیں حدیث کا انکار کرتے ہیں، فطروں کا دور ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی کتاب سے لیں گے جو کچھ لیں گے، بہت سے گمراہ فرقے آئے اور ہمیں شخصیت کی ضرورت نہیں۔ اگر شخصیت کی ضرورت نہ ہوتی تو قرآن عربی میں ہے، جبریل امین آتے، یہ قرآن پاک کعبہ کی چھت پر رکھ کر چلے جاتے، ہاں بھئی اہل عرب تم سارے عرب ہو، اس قرآن کو پڑھو اور اپنی زندگی کا رخ درست کرو۔ ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ قرآن پاک ذو معنی ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے اپنا قرآن، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ اتارا ہے، اور اللہ یہ بتاتے ہیں کہ میرے اس کلام سے میری مراد کیا ہے، اور یہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے یہ قرآن ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں سے بیان کریں جو ان کی طرف اتارا گیا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کرنا۔ ایک ہے قرآن، قراءت قرآن، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ایک ہے بیان قرآن، قرآن پاک کی قراءت یہ الفاظ ہیں، بیان قرآن اس کے معنی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں۔ اب اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے اور اطاعت رسول کو چھوڑ دیا جائے تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے، حج کیسے کریں گے؟ قرآن میں تو ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، کتنی رکعتیں ہیں؟
یہ تو قرآن نے نہیں بتایا فجر کی 4 پڑھو، ظہر کی 2 سنتے ہیں، یہ 2 فرض ہیں، چلو فرضوں کو لو، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، یہ کس نے بتایا ہے؟ حدیث کو چھوڑ دو تو نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کی رکعات نہیں لے سکتے، پھر نماز ہے اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتا ہے۔ اگر ہم آپ کو چھوڑ دیں، نکال دیں بیچ میں سے، تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حج کا مطلب ہے ارادہ کر لو، تو گھر بیٹھے ہوئے انسان حج کا ارادہ کر لے تو حج ہو گیا؟ وہاں جانا پڑے گا، مخصوص ایام کے اندر، مخصوص جگہ پر، 8 کو احرام باندھنا ہے، مینا جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ آنا ہے، رمی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، طواف زیارہ کرنا ہے، طواف وداع کرنا ہے، پھر حج ہوگا۔ وہ وہاں جانا پڑے گا، گھر بیٹھے بیٹھے ارادہ تو نہیں۔ زکوٰۃ دینی ہے، ادا کرو، کتنی دو گے؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، اتنی دو، جو صاحب نصاب ہیں اتنے فیصد ہے، اونٹوں میں اتنی ہے، بکریوں میں، جانوروں میں اتنی ہے، بکریوں میں اتنی ہے، سونے چاندی مال میں اتنی ہے۔ یہ مقدار ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اگر ہم آپ کی ذات کو نکال دیں تو دین پر ہم کوئی بھی نہیں چل سکتا۔ اس لیے اللہ نے کتاب بھی اتاری، اس سے اللہ نے اپنی مراد کو بھی ظاہر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہی ہے کہ اطاعت رسول ہے، جب ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی، اگر آپ کی اطاعت نہیں تو اللہ کی اطاعت نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی وحدانیت، اس کی توحید کے کس طرح سے قائل ہو گئے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ دروازہ ہے، یہ طریقہ ہے، آپ کو بتائیں گے، آپ بتائیں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ دین پر چلو گے۔ اس لیے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اگر ان میں سے ایک کی بھی اطاعت نکل گئی تو اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ انسان یہ کہتا ہے میں آپ کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، پھر یہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی۔ فرمایا نہیں، رحم اس وقت ہوگا جب تم اللہ کی بھی اطاعت کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو گے۔ اچھا، اس کے بعد آگے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑ لگاؤ بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور جنت کی طرف کہ جس کا عرض، وسعت، چوڑائی آسمانوں اور زمین ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوڑ کیسے لگاؤ؟ وسارعوا، دوڑ لگاؤ۔ ایک تو دوڑ وہ ہے نا کہ جب یہاں یہ سمجھایا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو حاصل کرتا ہے یا کسی ہدف پر پہنچتا ہے یا کوئی مقابلہ ہے اس کو جیتتا ہے، کوئی انعام حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دوڑ لگاتے اور کوشش کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کو حاصل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دین جو ہے نا یہ حاصل کرنے کی چیز ہے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور دنیا کے بارے میں فرمایا وہ اللہ تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کسی کو اتنا دیتے ہیں، کسی کو اتنا دیتے ہیں، جتنی دوڑ لگا لو گے مقدر میں جتنا ہے اللہ اتنا ہی دیں گے، اور اگر بہت زیادہ مل گیا تو رہے گا اتنا ہی جو تمہارے مقدر میں ہے، باقی پھر چلا جائے گا۔ تو یہاں فرمایا جنت کی، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وجنت، اور جنت کی طرف۔ اچھا، بخشش کیا ہے؟ اللہ کی بخشش کی طرف کیسے دوڑ لگائیں؟ اللہ کی بخشش سے مراد ہے یعنی وہ اسباب اختیار کرو جن سے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، وہ ہیں اعمال صالحات، والباقیات الصالحات خیر عند ربک۔ یہ اعمال صالحات یہ باقی رہنے والے ہیں۔ یہ اعمال صالحات جتنے نیک عمل ہیں، شریعت کے جتنے احکام ہیں، وہ سب اعمال صالحات ہیں، ان کو اختیار کرو۔ ان کو اختیار کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں بخشش ملے گی، اللہ کی طرف سے مغفرت آئے گی۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں اتنی ہوں کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان برائیاں کر جاتا ہے تو پھر انسان جب نیکیاں زیادہ کرتا ہے تو وہ نیکیاں انسان کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ صحابہ اکرام، اس لیے تو ان کا مقام بہت اونچا ہے، اور اللہ نے اس لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا، تو ان کا مقام بہت، ان کی اتنی احسانات اور اتنی نیکیاں ہیں کہ اگر ان سے کچھ گناہ ہو بھی گیا ہے تو اللہ نے وہ ویسے ہی معاف کر دیا۔ اب صحابہ محفوظ ہیں، یعنی کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی، ہو جاتی ہے، اور اللہ بس اوقات دکھاتے ہیں کہ صحابہ سے غلطی ہوئی، کسی پر حدود بھی جاری ہوئی۔ وہ کیوں جاری ہوئی؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ حد کیسے جاری ہوتی ہے۔ تعلیمات آگے آنی تھی، دین نے قیامت تک چلنا تھا،
تو اس لیے حدود بھی جاری ہوئیں، غلطیاں بھی ہوئیں، غلطیوں کا ازالہ کیسے ہوتا ہے، معافی کیسے ہوتی ہے، حدود کس طرح سے نافذ ہوتی ہیں، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے بتانا تھا، تو اللہ نے یہ سارا نظام دین ہم تک پہنچایا۔ تو فرمایا کہ مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی تمام نیک اعمال صالحات، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج فرض ہے تو حج کرو، صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، والدین کا ادب اور احترام کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو، قطع تعلق سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ سارے جتنے نیک اعمال ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں کو دو، مالوں میں جن کو الحق جانتے ہو ان کو بھی دو، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی دو۔ تو اللہ نے یہ سارے اعمال، اس سے کیا ملے گی؟ اللہ کی بخشش۔ اور اس کے بعد فرمایا جنت عرضها السماوات والارض، کہ جس کا عرض ساتوں آسمان، آسمان کتنے؟ السماوات، سات آسمان، ساتوں آسمان اور زمین، یہ اگر ان سب کو ایسے پھیلا دیا جائے تو جتنی ان کی وسعت بنتی ہے اتنی جنت کی چوڑائی ہے، اور کسی چیز کی چوڑائی جو ہے یہ لمبائی سے کم ہوتی ہے، جب اس کا عرض اتنا ہے تو اس کا طول کتنا ہوگا۔ اچھا، یہ جو اللہ نے فرمایا یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے اللہ نے کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے، یہ مطلب نہیں کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین، مطلب یہ ہے کہ انسان اگر تصور کرتا ہے، غور کرتا ہے، دیکھتا ہے تو سب سے زیادہ وسعت ہمیں کس میں نظر آتی ہے؟ آسمانوں میں، اس سے زیادہ وسیع کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں سمجھایا اب ہماری عقل کے مطابق کہ اس کی وسعت، عرض، چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کی وسعت، آسمانوں اور زمین کی وسعت۔ لیکن جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، احادیث میں آتا ہے کہ اس کو جو اللہ جنت عطا فرمائیں گے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ جو ادنا ہے، جو اعلیٰ ہے، اس کی شان ہی کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت کے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی بات اور سمجھیں پھر ختم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے اعمال صالحات کا ذکر نہیں کیا، بخشش کا ذکر کیا، اور بخشش کے بعد جنت کا ذکر کیا کہ اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی تو اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ اعمال صالحات ہوں گے تو تم نے نیک اعمال کیے ہیں تو اس کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی، جیسے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کا عمل بھی آپ کو نہیں لے جا سکتا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمل بھی مجھے نہیں لے جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اب ہمارے اعمال اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے بڑے نیک عمل کیے ہیں، جی بڑی نمازیں کی ہیں، بڑا اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کیا، صدقات، رمضان کے روزے اور یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، اگر ہم اپنی عبادت کو دیکھیں تو اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق کی عبادت کو دیکھیں، ان کی نماز کو دیکھیں۔ ہماری نمازیں، ہماری عبادت تو اللہ کی شایان شان یا صحابہ کرام کی عبادت، تابعین، تبع تابعین کی عبادت کے، اگر ان کی عبادت کو دیکھا جائے، یہ ہماری عبادت بھی گناہ لگتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہم نے کیا پڑھا ہے، امام پڑھتا ہے یہ نہیں پتہ امام نے کیا پڑھا ہے۔ کون سی ایسی نماز ہے کہ جس کے اللہ اکبر کہہ کر سوائے اللہ کے کوئی چیز نہ آئی ہو؟ ناممکن چیز ہے، اللہ ماشاء اللہ ہوں گے اللہ والے، لیکن انسان کا خیال ادھر ہو جاتا ہے۔ شیطان ہے نا، جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے، ختم ہوتی ہے تو آ جاتا ہے، اقامت ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے، پھر جو ہے انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، تیرا وہ کام بھی ہے، تیرا وہ کام بھی ہے، تیرا جو کام باہر آپ کو یاد نہیں آئے گا نماز کے اندر یاد آ جائے گا۔ وہ ایک واقعہ ہے نا، سنا ہے یا کہیں پڑھا ہے، قاری صاحب کو معلوم ہوگا کہ ایک شخص تھا، اس نے زمین میں کہیں، اس نے کہیں دفن کر دیا اپنا کچھ خزانہ، کہیں چھپا دیا، رکھ دیا، اس کو یاد نہیں آ رہا میں نے کہاں رکھا ہے، یہ معلوم نہیں کہ بھئی کہاں رکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ جا کر نماز پڑھ اور نماز میں دھیان لگا، جب تک تجھے یاد نہ آئے نماز نہیں چھوڑنی۔ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، توجہ پوری نماز میں ہے، ادھر کھڑا ہے، شیطان نے کہا یہ نہیں چھوڑے گا، اس نے یاد دلا دیا وہاں ہے۔ تو بعض یہ ہوتا ہے کہ چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور نماز کے علاوہ پھر بھول جاتی ہیں، شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے۔ تو اللہ کا یہ کرم ہے، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ کہ یہ جیسی ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں، میرے نبی ان سے یہی لے لو،
تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو ہماری نمازیں ویسے تو نہیں ہے جیسے ابو بکر صدیق کی، اور پھر کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے بھی میرا عمل نہیں لے جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو جنت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ملے گی، بخشش ہوگی، فضل ہوگا تو ملے گی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے جب نماز سے جنت ہی نہیں مل رہی تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر کیا ضرورت ہے صبح جو ہے نا اٹھاتے ہو، پھر بلاتے ہو، پھر کہتے ہو تہجد پڑھو، پھر نفل پڑھو۔ اصل یہ ہے کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے یہ علامت ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل ہے، اس فضل کی وجہ سے بخشش اور پھر اللہ کی جنت ہے۔ تو اللہ دیں گے تو اپنے فضل سے، وگرنہ اگر ہمارے اعمال سے ہی ملنا ہوتا، چلو ٹھیک ہے ہم نے 20 سال 50 سال 60 سال ہم نے عبادت کی اللہ کی، اللہ فرماتے ہیں 60 سال جنت میرا اور پھر نکل جاؤ، کیونکہ 60 سال عبادت جو کی ہے، جتنی عبادت کی ہے اتنی جنت، پھر مع السلامہ جاؤ۔ تو اللہ ایسا تو نہیں کرتے، فرمائے خالدین فیہا ابدا، اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ تو یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یاد آ گیا، سنا کر ختم کرتا ہوں۔ ایک بڑا عابد تھا، کتابوں میں آتا ہے روایات میں کہ اس وقت ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں، اس کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی، اور ان کی شریعت میں رہبانیت جائز تھی کہ بیوی بچوں کو گھر بار کو سب کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، آپ نے گھر میں رہنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، ہماری شریعت میں رہبانیت نہیں، پہلے جائز تھی۔ اس نے سب کچھ چھوڑا اور وہاں دریا کے پاس چلا گیا، ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور وہاں ایک پتھر پر اللہ کی عبادت اس نے شروع کی۔ اللہ نے اس کے لیے وہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور ایک انار کا درخت اگا دیا۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا تھا، پانی کا پیالہ پیتا تھا، اور پھر اللہ ہی اللہ 500 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اچھا اندازہ لگائیں، یہ ریا سے خالی عبادت ہے، پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت، تنہائی میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، 500 سال۔ فوت ہو گیا، مر گیا، اللہ نے کہا جا میں نے تجھے اپنے فضل سے معاف کیا۔ اس کے دل میں خیال آیا 500 سال سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھا رہا، اللہ یہ تو کہہ دیتے کہ تیری نمازوں کی وجہ سے، تیرے سجدے کی وجہ سے، تیرے روزوں کی وجہ سے، تیری دعاؤں کی وجہ سے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، کوئی تسلی تو ہوتی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ کو تو پتہ اندر کیا آ رہا ہے، کہا کہ اس کو جہنم سے اتنے دور لے جاؤ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 500 سال کی مسافت ہو۔ فرشتے لے گئے، جہنم کی ایک لو آئی، ایک گرم ہوا آئی، ایک دم پسینے میں ڈوب گیا، پیاس کی شدت۔ اس نے کہا کہ پانی کو طلب کیا، ایک پیالہ نمودار ہوا غائب سے، وہ ایک دم آگے بڑھا کہ یہ پیالہ مجھے مل جائے، پیالہ پیچھے ہٹا لیا گیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے دیتا کیوں نہیں ہے، میری حالت نہیں دیکھتا؟ وہ کہنے لگا یہ فری میں نہیں ملے گا، اس کی قیمت ہے۔ کیا قیمت ہے؟ 500 سال کی خالص عبادت اس کی قیمت ہے۔ وہ کہتا ہاں ہے میرے پاس، یہ لو اور مجھے دو۔ اللہ نے فرمایا اب اس کو لے آؤ۔ اب اللہ نے فرمایا وہ 500 سال کی عبادت تو نے ایک پیالے کے بدلے میں دے دی، اب 500 سال تک جو میں تجھے روزانہ پانی کا پیالہ پلاتا رہا اس کی قیمت لے کے آ۔ پھر انار کا درخت اگایا، وہ جو کھاتا رہا اس کی بدلے میں کیا لے کے آیا ہے۔ پھر ہواؤں کا رخ میں نے تیری طرف کیا جس سے تو سانس لیتا رہا اور عبادت کرتا رہا، اس کے بدلے میں کیا لے کے آیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یا اللہ صرف تیرا فضل ہی ہے، اور یہ جو تو نے پانی کی قیمت 500 سال عبادت ہی مقرر کی تھی یہ بھی تیرا فضل ہے۔ تو کہتا 1000 سال وہ تو میرے پاس وہ بھی نہیں تھی۔ تو جنت جو ہے یہ اللہ ہی کے فضل سے ملتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ہاں اللہ کا فضل ملے گا عبادت سے، انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارے جس طرح جو ہے ایک خاردار یعنی کانٹوں والا جنگل ہو، اور اس میں سے انسان جو ہے وہ جب اس کو گزرنا پڑے تو وہ کس طرح اپنے آپ کو کپڑوں کو سمیٹتا ہے، سمیٹ کر جو ہے اس میں سے گزرتا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں اس طرح سے اپنے آپ کو گزارو کہ گناہوں کی آلودگی سے بچا کر، حرام سے بچا کر، نافرمانیوں سے بچا کر اپنے آپ کو اس طرح سے گزارو۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ اعدت للمتقین، اصل جنت تو تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے، اور اس میں گنہگار ایمان والے وہ بھی انشاءاللہ داخل ہوں گے اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خاص رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آگے جو ہے صفات ہیں کہ
کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہیں. اسی طرح اگلی آیات میں جو ہے توبہ اور اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش کا ذکر ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں.